چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی۔ آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے لگے، اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مر کر دوزخ میں جلے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں بحث کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو۔ وہ تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنایا، چاند اور سورج بنائے۔ اس نے تم کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم کو مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم نے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلانا اور ٹھہرانا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ مت دو۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، وہ اسے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں ایک سیلاب آیا اور دونوں کے بیچ سے ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا، اور ان کی قوم میں جتنے بھی نافرمان تھے انہوں نے موت حاصل کی۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان سے حکم کیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا سے ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ زودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ سے نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان جو ان کا بیٹا تھا وہ کافر ہو چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کو
اس بات کا علم نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، تو اور تیرے ساتھی اس کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے